اچھا تو آئیے سیدھا مدے پر آتے ہیں۔ آج کے اس وضاحتی پروگرام میں ہم ایک ایسی زبردست چیز کا جائزہ لینے والے ہیں جو قدرتی ہے، کیمیکل سے بالکل پاک ہے، اور سچی بات تو یہ ہے کہ بہت ہی سستی بھی ہے۔ آج کل ہم لوگ اپنی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے نہ جانے کتنے ہی انرجی ڈرنکس اور دوائیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں نا؟ لیکن ذرا رکیے، آج ہم جس مشروب پر بات کریں گے نا، وہ دراصل صدیوں پرانی حکمت اور ہماری آج کی جدید سائنس کا ایک کمال کا سنگم ہے۔ تو سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر دنیا کا سب سے طاقتور قدرتی مشروب ہے کون سا؟ مطلب یہ سوال یقیناً آپ کے ذہن میں بھی آیا ہوگا، خاص طور پر اگر آپ ہر وقت کی تھکاوٹ، کمزوری یا معدے کے مسائل سے پریشان رہتے ہیں۔ ہم بازار جاتے ہیں، بڑی بڑی کمپنیوں کے مہنگے اور نت نئے کیمیکلز والے ڈرنکس دیکھتے ہیں، لیکن کیا واقعی کوئی ایسا ڈرنک ہے جو ایک دم اصلی طاقت دے؟ اور مزے کی بات، اسے کسی فیکٹری میں نہیں بلکہ ہم اپنے گھر کے کچن میں تیار کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، اس کمال کے مشروب کا نام ہے نبیذ۔ اب ذرا اس کی تاریخی اہمیت تو دیکھیں۔ نبیذ کوئی آج کی ایجاد نہیں ہے، یہ دراصل ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بے حد پسندیدہ مشروب تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ یہ مشروب رات کو تیار کیا جاتا تو آپ صبح نوش فرماتے، اور صبح تیار کیا جاتا تو شام کو۔ اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اسے روزمرہ زندگی کا حصہ کیسے بنایا گیا تھا۔ اور دیکھیے، یہ صرف ایک روایتی بات نہیں ہے، بلکہ جب آج کی ماڈرن سائنس اسے پرکھتی ہے نا، تو یہ واقعی ایک مکمل غذائی اور طبی شاہکار نکلتا ہے۔ اور یہ سلائیڈ بالکل واضح کر دیتی ہے کہ کیوں جدید غذائی سائنس بھی اس کی اتنی دیوانی ہے۔ اگر ہم ایک نیوٹریشنسٹ کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو بھائی یہ مشروب کسی ملٹی وٹامن کی گولی سے کم نہیں ہے۔ اس میں موجود گلوکوز آپ کے دماغ کو فوراً ایک دم جھٹکے سے انرجی دیتا ہے۔ پھر اس میں پوٹاشیم اور میگنیشیم ہیں جو دراصل پٹھوں کی تھکاوٹ کو کھینچ لیتے ہیں اور آپ کے میٹابولزم کو طویل عرصے کے لیے زبردست کر دیتے ہیں۔ آئرن خون کی کمی پوری کرتا ہے، فائبر ہاضمے کو سیٹ رکھتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کے اینٹی آکسیڈنٹس آپ کی باڈی کو زبردست طریقے سے ڈیٹاکس کرتے ہیں۔ سب کچھ ایک ہی کلاس میں۔ تو اس کے مجموعی صحت پر اثرات کیا ہیں؟ جب ہم اوور آل ہیلتھ کی بات کرتے ہیں نا، تو نبیذ ایک طرح سے ایک ہولسٹک علاج ہے۔ مطلب یہ آپ کے جگر اور گردوں کو اندر سے صاف کر کے ایک نیچرل انرجی بوسٹر بن جاتا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا مدافعتی نظام یعنی امیون سسٹم کمزور ہو گیا ہے یا آپ کو ہر وقت تھکاوٹ رہتی ہے، تو یقین مانیں یہ مشروب اس کا بہترین اور قدرتی علاج ہے۔ یہ معدے کی جلن اور تیزابیت کو تو ایسے ختم کرتا ہے جیسے کبھی تھی ہی نہیں، اور آنتوں کی صفائی کر کے قبض اور ذہنی تھکاوٹ کو بالکل دور بھگا دیتا ہے۔ اچھا، بات صرف تھکاوٹ تک نہیں رکتی، تولیدی اور اندرونی اعضاء کی صحت کے لیے تو یہ ایک جادوئی چیز ہے۔ خواتین کے لیے خاص طور پر اووری سسٹ اور فائبرائڈز جیسے پیچیدہ مسائل میں یہ بہت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ اور اگر مردوں کی بات کریں تو پروسٹیٹ کی صحت، مردانہ طاقت اور یہاں تک کہ مثانے کی کمزوری یا پیشاب کی رکاوٹ جیسے سنجیدہ مسائل میں بھی نبیذ ایک انتہائی زبردست قدرتی شفا کا کام کرتا ہے نا کمال کی بات؟ اب ذرا آج کل کی سب سے عام بیماریوں پر آتے ہیں، یعنی بلڈ پریشر اور جوڑوں کا درد۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ اتنا سادہ سا مشروب ہائی بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے اور ہمارے دل کی صحت کو بہتر بنانے میں کتنا طاقتور ہے۔ اور ہاں، جن لوگوں کا یورک ایسڈ بڑھ جاتا ہے یا جوڑوں میں سوجن رہتی ہے جسے ہم انفلیمیشن کہتے ہیں، ان کے لیے تو یہ بہت ہی بہترین نتائج دیتا ہے۔ تو اتنے سارے فوائد جاننے کے بعد آپ سوچ رہے ہوں گے کہ شاید اسے بنانا بہت مشکل ہوگا، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اسے تیار کرنا انتہائی، میرا مطلب ہے حد سے زیادہ آسان اور سستا ہے۔ آپ کو کسی بھی مہنگی مشین کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جو ہمارے مصروف طالب علم ہیں یا جو پروفیشنل سارا دن دفتر میں ہوتے ہیں، وہ اسے بس ایک رات پہلے اپنے فلاسک یا بوتل میں بنا کر رکھ لیں اور چلتے پھرتے آرام سے پیتے رہیں۔ اور اس کے اجزاء وہ تو بالکل ہی سادہ ہیں۔ بس ایک گلاس صاف پانی لیں اور اس میں طاق اعداد یعنی 3، 5 یا 7 کھجوریں ڈال لیں۔ اب اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ سب سے بہترین کھجور کون سی ہے، تو وہ یقیناً عجوا ہے، کیونکہ اس میں دل کو طاقت دینے والے اور اینٹی آکسیڈنٹس اجزاء سب سے زیادہ ہوتے ہیں۔ لیکن اگر عجوا نہیں بھی ہے تو کوئی ٹینشن نہیں، آپ کوئی بھی عام کھجور استعمال کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ چھوہارے یعنی خشک کھجوریں بھی چلیں گی۔ بس مقدار کو آپ اپنے بچوں یا گھر کے بزرگوں کی ضرورت کے حساب سے تھوڑا کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔ چلیں اب دیکھتے ہیں کہ اسے بنانا کیسے ہے۔ سٹیپ بائی سٹیپ دیکھتے ہیں۔ یہ بہت ہی سمپل ہے۔ سب سے پہلے کھجوروں کو ایک گلاس پانی میں بھگو دیں، انہیں مقررہ وقت کے لیے یوں ہی چھوڑ دیں، پھر ان کی گٹلیاں نکال لیں۔ اب اگر آپ کے گھر میں چھوٹے بچے ہیں جو نخرے کرتے ہیں اور ایسے نہیں کھاتے، تو آپ اسے بلینڈر میں ڈال کر ایک زبردست سا شیک بھی بنا سکتے ہیں۔
یا پھر اگر چاہیں تو روایتی طریقہ اپنائیں، کھجوروں کو ہاتھ سے مسل کے یا انہیں ویسے ہی چبا کر کھا لیں اور اوپر سے وہ میٹھا پانی پی لیں۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں ٹائمنگ کی۔ بھرپور انرجی کے لیے صحیح ٹائمنگ بہت ضروری ہے۔ روایات کے مطابق اس کا ایک 12 گھنٹے کا سائیکل ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ اگر آپ کو صبح کے وقت یہ فریش انرجی ڈرنک پینا ہے تو آپ اسے رات کو بھگو دیں گے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ شام کو دن بھر کی تھکاوٹ دور ہو جائے تو بس اسے صبح بھگوئیں اور شام کو استعمال کر لیں۔ کتنا آسان ہے نا؟ لیکن یہاں رکیں، یہ سلائیڈ بہت ضروری ہے۔ سب سے اہم نقطہ یہ 12 گھنٹے کا اصول ہے، اور اس پر سختی سے عمل کرنا بہت بہت ضروری ہے۔ آپ نے کھجوروں کو 12 گھنٹے سے زیادہ ہرگز نہیں بھگونا۔ دراصل ہوتا یہ ہے کہ اگر 12 گھنٹے سے زیادہ کا وقت گزر جائے تو اس میں خمیر یعنی فرمنٹیشن شروع ہو جاتی ہے، اور پھر یہ مشروب پینے کے قابل نہیں رہتا، خراب ہو جاتا ہے۔ اگر کبھی ایسا ہو جائے تو پلیز اسے فوراً ضائع کر دیں، اسے بالکل بھی استعمال نہ کریں۔ اور ہاں، ایک بہت ہی اہم میڈیکل وارننگ۔ دیکھیں، ہم سب جانتے ہیں کہ کھجوروں میں قدرتی شوگر اور گلوکوز کافی مقدار میں ہوتا ہے، تو جو ہمارے ذیابطیز یعنی شوگر کے مریض ہیں انہیں بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ ایسے افراد کو چاہیے کہ وہ اس مشروب کو انتہائی احتیاط سے استعمال کریں، یا پھر صرف اور صرف ایک کھجور کے ساتھ اس کو بنائیں، اور وہ بھی اپنے ڈاکٹر سے لازمی مشورہ کرنے کے بعد۔ اپنی صحت کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں۔ اب ذرا ایک موازنہ کر لیتے ہیں۔ ایک طرف آج کے دور کے ڈبے والے مصنوعی انرجی ڈرنکس، اور دوسری طرف ہمارا قدرتی نبیذ۔ فرق تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں۔ مصنوعی ڈرنکس کیمیکلز، آرٹیفیشل شوگر اور کیفین سے بھرے ہوتے ہیں۔ وہ آپ کو وقتی طور پر تو جگا دیں گے، لیکن اندر ہی اندر آپ کے معدے، جگر اور دل کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں۔ اس کے بالکل الٹ نبیذ 100% قدرتی ہے۔ یہ آپ کے جسم کو اندر سے طاقتور بناتا ہے، اور اس کا جی ہاں بالکل کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے۔ ویسے ہم عموماً جب بھی کوئی مہمان آتا ہے تو فوراً کولڈ ڈرنک لے آتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو کیوں نہ اس عادت کو بدلا جائے؟ ذرا سوچیں، اگر ہم مہمانوں کے سامنے ان مصنوعی اور کیمیکل والے ڈرنکس کے بجائے یہ قدرتی، صحت بخش اور بہترین انرجی ڈرنک پیش کریں تو کیسا رہے گا؟ اس سے نہ صرف ان کی پیاس بجھے گی بلکہ وہ ایک دم فریش فیل بھی کریں گے، اور ہم سب مل کر ایک بہت ہی کمال کی اور صحت مند روایت کو بھی فروغ دے رہے ہوں گے۔ تو آخر میں سوال یہ ہے کہ کیا ہم اب ان کیمیکل والے انرجی ڈرنکس کو چھوڑ کر اس آزمودہ، قدرتی اور فائدہ مند علاج کی طرف آنے کے لیے تیار ہیں؟ میرا خیال ہے کہ ہمیں واقعی اپنی روزمرہ کی عادات پر تھوڑا غور کرنا چاہیے۔ جب ہمارے پاس صدیوں پرانا، سائنس سے ثابت شدہ اور 100% محفوظ آپشن موجود ہے، تو ان فیکٹریوں کے ڈرنکس کو اپنی زندگی سے نکال باہر کرنے کا اس سے بہتر وقت کیا ہوگا؟ آج کے اس وضاحتی پروگرام کو ہم اسی لمحہ فکریہ پر ختم کرتے ہیں۔ آپ خود سوچئے کہ ہماری صحت کا اصل راز فطرت میں چھپا ہے یا پھر ان کیمیکل فیکٹریوں میں؟